السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آکسفورڈ جرنل سائنس کلاس پیج نمبر 6 ٹاپک نمبر اسکیلیٹن پڑھیں گے۔ اسکیلیٹن کہتے ہیں ڈھانچے کو۔ اینیمل باڈیز آر سافٹ اینڈ elastic so they need a hard substance to support them۔ جانوروں کے جسم جو ہے وہ نرم ہوتی ہے اور لچکدار ہوتی ہے، اس لیے کو ایک سخت چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے جسم کو سہارا، مطلب ان کے جسم کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ نرم اعضاء کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی حفاظت ہو سکے۔ جانوروں چې دین دا نرم وي او لچکدار وي، د دې لپاره دوی ته یو سخت چیز ضرورت دی، هغې حفاظت وکړي۔ Soft bodied like jellyfish don't have a hard skeleton۔ کچھ جانور طرح کے جیلی فش ہے، ان کا جسم نرم ہوتا ہے، ان کا جسم سخت نہیں ہوتا، ان کا جو ڈانچہ سخت نہیں ہوتا۔ جیلی فش جسم نرم وي او دا سخت نه وي۔ The surrounding water supports the body، اور ان کے ارد گرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، مطلب سہارا دیتا ہے۔ وہ پانی اس کے جسم کو سہارا دیتا ہے کیونکہ اس کا اسکیلیٹن اتنا سخت نہیں ہوتا اور ہوتا ہے، اس لیے اس کا پانی اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اس کے ذریعے وہ اکٹھا رہتا ہے۔ جیلی فش چې دی نو دا وجود ډېر نرم وي، د دې لپاره د هغې ډانچه هم سخته نه وي، د هغې جسم له چې دی نو حفاظت څوک کوي، اوبو راغونډ کړی بس یو ځای۔ The hard material which supports shapes to the body of animal is called skeleton۔ وہ سخت مادہ، یہاں سے یہاں تک یہ ڈیفینیشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سخت مادہ جو جس کو سہارا دے، سپورٹ دے، تو ہو گیا سپورٹ، دوسرا ہوتا ہے گیوز شیپ۔ تو سن کے دو کام ہے، مطلب وہ سخت مادہ جو جسم سہارا دے اور اس کو شکل دے، تو کسی بھی جانور کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھانچہ کہتے ہیں، اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ تو اسکیلیٹن کے ڈیفینیشن میں یہ دو چیز میں ہونی چاہیے، ایک تو سپورٹ ہونا چاہیے کہ وہ سپورٹ دے گا کسی جسم کو، اور جسم کو شکل بھی دے گا، تو تبھی وہ اسکیلیٹن کہلائے۔ ډانچه به څه کار کوي؟ ډانچه هغه سخته ماده چې هغه یو جسم له حفاظت کوي، سپورټ ولا ورکوي، د هغې له شکل ورکوي، یو جسم له شکل ورکوي، یعنی هغې ته ډانچه وایي، اسکیلیٹن وایي۔ جیسا کہ آپ اگر اگر آپ کے جسم میں ہڈیاں اور اس کا ڈھانچہ نہ ہوگا تو ایک گوشت کا ایک بن جائے گا، یا آپ کی انگلی، اپنی انگلی کو دیکھو، اگر آپ کی انگلی نکال دیجیے تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کمال ہے، مطلب اس کے ذریعے آپ جسم کو شکل دے سکتے ہو، اور اس کے ذریعے آپ کے جسم کو سپورٹ بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپس ڈانچوں کی اقسام۔ ڈانچوں کی اقسام، تو ڈانچوں کی کتنی قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں، تو اس کے میں 3 ٹائپس ہیں۔ پہلا نمبر ہے ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن۔ تو ہائیڈرو نکلا ہے پانی سے، مطلب وہ جو پانی سے بنا ہو اس کو ہم ہائیڈروسٹیٹک بنے، یا لیکوڈ سے بنا ہو تو اس کو ہم ہائیڈروسٹیٹک کہیں گے۔ جیسا کہ سم soft animal like earthworm and caterpillar don't have a hard skeleton، their bodies are a liquid which is present in the cells and in the spaces between them۔ This type of skeleton is called hydrostatic skeleton۔ اس طرح کا ڈھانچہ جو کچھوے میں، ارتھورم میں، یا کیٹرپلر جسے ہم لاروا بھی کہتے ہیں اور سنڈی بھی ہم کہتے ہیں، جو کہ بعد میں جا کے تتلی بن جاتی ہے، تو ان کا جسم اگر آپ کا ہوگا تو وہ نرم ہوتا ہے، اور اس میں ایک قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے گرین کلر کا،
کے اندر اور اسپیسز بھی اس میں ہوتے ہیں ان کے جسم میں. تو اس طرح کا ڈھانچہ جو کہ ایک لیکوڈ پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارتھ ورم کے جسم کو اگر آپ کاٹ کے دیکھ لیں تو اس میں پانی نکلتا ہے. تو یہ بھی ہائیڈروسٹیٹک کا ایک مثال ہے. اسکیلیٹن پشکالی یا د پیشای چې زموږ وایو بیا ترېنه دغه جوړ شي پرپرکې په دې جسم کې که خیال کړی که دا تاسو په یو ستن یا په سسیز باندې ووهئ نو پیشای نه شنې اوبه راوځي او د پشکالی چې کوم دی نو دې نه اوبه غوندې کې راوځي. مطلب دې کې هډوکي دننه خو دا اوبه غوندې کې پکې نو چې کم ډانچه داسې جوړوي چې اوبه غوندې کې پکې هډوکي پکې نه وي او سخت هم نه وي هغه ته موږ هایډروسټیټک وایو. هایډرو مطلب پانی اور اسکیلیٹن مطلب اسٹیٹک مطلب اس کو سہارا دینے کے لیے اسٹیٹک سکون سے نکلا ہوا ہے. تو ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن ہوئی. نیکسٹ ہے دوسرے نمبر پر اینڈوسکیلیٹن. ٹھیک. تو اینڈوسکیلیٹن سے پہلے میں یہاں پر اس پکچر کو ذرا دکھاؤں آپ لوگ. اگر آپ یہ پکچر ارتھ ورم کا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پکچر تو اس کو دیکھو یہ ایک ہول خالی جگہ ہے اور ادھر جو ہے یہ تو یہاں پر اسپیسز نظر آ رہے ہیں. اسپیسز ہیں اس کو میں زوم کر کے دیکھ لوں اس طرح تو اس کو آپ ادھر دیکھ سکتے ہو. یہ دیکھو یہاں پر یہ اسپیسز ہیں تو یا تو یہ اسپیسز کے بیچ میں لیکوڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ لیکوڈ کی وجہ سے اس کو ہائیڈروسٹیٹک کہتے ہیں. اور اوپر یہ جو نرم جو ہے وہ گوشت ہے یا کوئی میٹیریل ہے اس میں چیز کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ارتھ ورم کا اسکیلیٹن ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے ایکزوسکیلیٹن. تو ایکزوسکیلیٹن جو ہے ایکزو نکلا ہے بیرونی سے. ایکزو مین بیرونی اور اسکیلیٹن مین ڈانچہ. تو وہ ڈانچہ بیرونی ہوتا ہے باہر ہوتا ہے. An exoskeleton is found in most invertebrate. انورٹیبریٹ کس ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو. جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو. having no backbone. having no backbone جس میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو ان کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں. The bodies of insects are covered with a hard tough skin called cuticle. جانوروں کا جو جسم ہے وہ ایک سخت مادے سے بنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں which is made of strong waterproof material called chitin جو کہ ایک سخت مادے سے بنا کو چیٹن کہتے ہیں. چائٹن کہتے ہیں اور جس میں پانی مطلب جذب نہ ہوتی ہو. ایکزوسکیلیٹن په هغه ځناورو کې کومو کې د ملا هډوکې ریړھ کې هډي نه وي هغې ته مونږ فقاریه هم وایو. هغې ته مونږ فقاریه ځناور هم وایو. غیر فقاریه چې انورټیبریټ وي فقاریه چې کوم کې ورټیبریټ وي. بیک بون یا ورټیبرل پکې وي. بیک بون د ملا د لوی تیر چې کوم دی دغه ته بیک بون وي. صحیح وه. د دې جسم چې کوم وي د ایکزوسکیلیټن چې کوم ځناورو کې وي د دې جسم د پاسه نه او د دې ته اوبه هم نه ځي او دا د مادې نه جوړ وي چې هغه ته وایي چیټن ورته وایي. لکه د هغه تاسو وګورئ میږي ته یا د کاکروچ چې وګورئ جسم د پاسه نه سخت وي نو دا د چیټن نه جوړ وي. The cuticle is composed of plates and hollow tubes which not only protects and support the body but also gives it specific shape. کیوٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں. کس چیز پر؟ پلیٹوں پر اور خالی نالی مشتمل ہوتے ہیں. کیوٹیکل مطلب جن چیزوں سے یہ ان کا اسکیلیٹن
ان کو کہتے ہیں کیوٹل، مطلب یہ کیوٹیکل سے بنے ہوتے ہیں. تو یا اس کو کیوٹیکل ہم پوسٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو اوپر والا پوسٹ ہے تو وہ پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں خالیں ہوتی ہیں جو کہ جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک خاص شکل بھی دیتے ہیں. دا زناور چې کوم دي نو د پاسه دا پوسته کې چې کوم دا د پلیټونو په شکل کې، مطلب یو پلیټ د پاسه بلی بل د پاسه بلی او د هغې په منځ کې خالی ځایونه سپیسز وي او دا دوی له شکل نه ورکوي بلکې دوی له حفاظت هم کوي او د دې جسم له شکل هم ورکوي. More movement is brought out by muscles which are attached to the inside of the exoskeleton اور جو ہے وہ اندرونی اعضاء کے ذریعے ہوتی ہے جو ایکزوسکیلیٹن کے نیچے ہوتی ہے یا بیرونی ڈھانچے کے نیچے ہوتی ہے او دی چې حرکت کوي نو هغه لاندې د دی خپې وي او هغې په ذریعه باندې د موومنټ کوي، حرکت کوي. نیکسٹ پیج نمبر 7. تو پیج نمبر 7 پہ آپ ڈفرنٹ ایکزوسکیلیٹن ہیلپ دا اینیمل ٹو پروٹیکٹ دیم فرام پریڈیٹر. ہوتے ہیں ایکزوسکیلیٹن میں مختلف جو رنگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانوروں کی مدد کرتے ہیں چھپانے کے لیے فرام پریڈیٹر، شکار سے. د ښکاریانو نه د بچ کولو دپاره الله دې له مختلف رنګونه ورکړي دي د ایکزوسکیلیټن ډانچې. اینڈ آلسو ٹو اٹریکٹ اٹس میٹ. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے میٹ یا اپنے رفیق یا دوست شریک حیات جو ہوتا ہے اس کی طرف راغب بھی کرواتے ہیں. مطلب کلر کی وجہ سے وہ اپنے دوست اور اپنے جو ساتھی ہے اس کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں کہ خوبصورت کلر کو دیکھ کر وہ ان کی طرف آتے ہیں. دا رنگ په رنگ رنگونو په وجه باندې دی خپل مرګري چې دی نو یو بل طرف ته مایل کوي، یو بل طرف ته د دې په ذریعه باندې راځي. The exoskeleton does not grow with the body of animals. So as the animals grows, the cuticle shed and a new one grows in its space. ایکزوسکیلیٹن جو ہے وہ جسم کے ساتھ بڑھتی ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں جانوروں کے ساتھ یہ ڈھانچہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے جانور بڑھتا ہے کیوٹیکلز جو ہیں وہ لیئر بناتے ہیں اور اس پرانے کی جگہ لے لیتے ہیں. دس پروسیس کالڈ مولٹنگ. اس عمل کو پر گرانا کہتے ہیں، مولٹنگ کہتے ہیں. اس طرح کہ آپ نے اگر سانپ میں دیکھا ہوگا تو اس کی کال جاڑیوں وغیرہ میں کبھی کبھی نظر آتی ہے، تو مطلب وہ بھی ایکزوسکیلیٹن ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پرانی کال نکالتا ہے اور نیا اس کی جگہ بن جاتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، تو پھر اسی طرح جاڑیوں وغیرہ میں پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چونٹی اور کاکروچ وغیرہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. دا ایکزوسکیلیٹن چې دی نو دا سره سره غټیږي نه او څه وخت پس دوی د زړه څرمن یا پوستکي چې دی دا غذا کوي په ذریعه خو چې عمل مولټنګ ورته وایي، لکه مار خپل غورځوي پړچ غورځوي یا میږې او کاکروچ وغیرہ. نو دې ته څه وایي؟ ایکزوسکیلیٹن وایي او دې ته مولټنګ وایي. تیسرے نمبر پر ہے اینڈوسکیلیٹن، اندرونی ڈھانچہ. اینڈوسکیلیٹن اندرونی ڈھانچہ. اینڈو نکلا ہے مطلب اندرونی، اسکیلیٹن کا مطلب ہے ڈھانچہ. آل ورٹیبریٹس. ابھی یہاں پر ورٹیبریٹس آئے ہیں، پہلے انورٹیبریٹ آیا تھا، ابھی یہاں پر ورٹیبریٹ. تو ورٹیبریٹ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جس میں ریڑھ کی ہڈی ہو
یہ ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہڈی ہے، یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو بیک بون کہتے ہیں۔ مطلب جن جگہ میں بیک بون ہوتا ہے ان کو ورٹیبریٹس کہتے ہیں، اور جن میں نہیں ہوتا ان کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ آل ورٹیبریٹس آر سپورٹڈ بائی انٹرنل اسکیلیٹن کال اینڈوسکیلیٹن۔ سارے ورٹیبریٹس یا فقاریہ جانوروں میں اینڈوسکیلیٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندرونی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس کو اینڈوسکیلیٹن یا اندرونی ڈھانچہ کہتے ہیں۔ پٹولو ورٹیبریٹس کی چیزیں جسم کے دن اور ڈھانچہ ہی اگیتا اینڈوسکیلیٹن ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو the endoskeleton اچھا the endoskeleton is made up of bones of different shapes and size۔ اینڈوسکیلیٹن یا ڈھانچہ جو ہے وہ ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مختلف سائز شکلیں ہوتی ہیں اور سائز ہوتے ہیں، جسامت ہوتی ہے۔ اینڈوسکیلیٹن دا اڈوکو نہ جوڑو یا دی مختلف نہیں ہو اور سائزوں نہیں دا اڈوکو۔ ایٹ گروز ود دا باڈی آف دا اینیمل، یہ جانور کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑی بھی ہوتی ہے، اور جسم سرا غٹی گی۔ ایٹ سپورٹس دا باڈی اینڈ اٹ شیپ، اور یہ جسم کی کو سہارا دیتی ہے اور اس کو شکل دیتی ہے۔ دا اسکیلیٹن ٹول چکم دن آغاز زناور ورگئی اور غی حفاظت کی سہارا ورگئی۔ It protects the internal organs and help in the movement of the body۔ یہ اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور جسم کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا؟ ڈھانچہ۔ The long bone produce red and white blood cells۔ سب سے لمبی ہڈیاں جو ہے ان میں خون کے سرخوں اور سفید جلیں بنتے ہیں، جس طرح کے جو ہمارے تائی کے جو بون ہیں، ران کے جو بون ہیں، تو یہ بڑے بون ہیں، اور ان میں کیا بنتا ہے؟ خون کے سرخ جسمیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دا ڈھانچہ چیدانو دا اندرونی اعضاء حفاظت په حرکت کې جسم له حرکت کې مدد ورکوي، او غټ اډو کې چې کم دي لکه د خپو دا غټ اډو کې د پتونانو دا کې د وینې ذرې جوړېږي، سرې ذرې د وینې کې دوه ذرې دوه قسم، ریډ بلډ سیل او وائٹ بلډ سیل، آر بی سی او ڈبلیو بی سی، دا دوه قسمه د وینې ذرات په دې کې جوړېږي۔ یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بونز پڑھیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔